بہت پی تو نے اندر محفل بیگانہ پے در پہ، فرنگی نور سے روشن کیا پیمانہ پے در پے۔ تو اٹھ پی ساقی خاور سے جام ارغواں چند ایک، اٹھے مٹی سے تیرے نالائے مستانہ پے در پے۔ پے در پے کہتے ہیں مسلسل، ساقی خاور یعنی مشرق، جام ارغواں سرخ شراب کا پیالہ۔ اقبال کہہ رہے ہیں تو نے یعنی اے ملت کے لوگوں، غیروں کی صحبت اختیار کر کے، ان کے افکار و خیالات کو اپنا کے تو نے کیا کیا؟ تو نے ان کے بلیفز اپنا لیے جو کہ تیرے لیے مناسب نہیں ہیں۔ غیروں کے افکار چھوڑ کر اپنے دین کی طرف لوٹ کر آ جا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مشرق کے ساقی کے ہاتھوں سرخ شراب کے جو جام پی لے، یہ جو تو نے غیر کے افکار اپنا لیے ہیں ان کو چھوڑ دے۔ تو اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کے علم سے تو بیگانہ ہو گیا ہے۔ اگر تجھے سرور چاہیے تو دوبارہ اپنے اسلاف یعنی ہمارے جو پیغمبر ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بلیفز دیے ہیں، جو عقائد دیے ہیں، ان کو اپنا۔ تب وہ تاب تمنا سے جو دل آگاہ ہو جائے، وہ شعلے پہ گرے خود صورت پروانہ پے در پے۔ تو سامان حیات اشک سحرگائی سے پیدا کر، ہو کھیتی تیری ویراں جب نہ ڈالے دانے پے در پے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ دل کہ جو آرزو کی حدت اور تڑپ سے آشنا ہو جاتا ہے، وہ خود کو پروانے کی مانند شمع پہ نثار کرتا رہتا ہے۔ صبح کے وقت کی آوازاری سے سامان زندگی پیدا کر، تیری یہ کھیتی یعنی دل ویران ہو جائے گا اگر تو اس میں مسلسل دانہ نہ ڈالے۔ جذبہ اس سے نا آشنا انسان، اس کے دل میں اگر سوس و گداس موجود نہیں ہو تو پھر فصل نہیں اگ سکتی۔ تو گردش میں جام افرنگ کا ہنگامہ کمتر کہ، ہزاروں قافلوں نے طے کیا ویرانہ پے در پے۔ اقبال کہہ رہے ہیں جو غیروں نے تمہیں جو افکار دیے ہیں تو ان کو کمتر کہ، ہزاروں قافلے اس دنیا میں آئے اور ہزاروں چلے گئے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے اونچ اور نیچ، زوال اور عروج کی کہانی ہے۔ اپنے بلیفز کو اپنا جو کہ تجھے اسلاف نے دیے ہیں۔ عشق نے کی جستجو، آدم کو آخر پا لیا، جس کا جلوہ آب و گل کے پردے سے ظاہر ہوا۔ آفتاب و ماہ و انجمن ہاتھ سے سب دے سکیں، ایک مشت خاک کے بدلے کہ دل جس کو ملا۔ عشق جستجو کرتا رہا اور اس کی اس جستجو کا حاصل آدم ہے۔ آدم ہی عشق کے بار گراں کو اٹھانے کا اہل تھا، اس لیے عشق نے اپنا جلوہ آب و گل یعنی جسم خاکی آدم کے پردے سے ظاہر کیا۔ پھر دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں سورج، چاند اور ستاروں کو چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ اس مٹھی بھر خاک آدم کی قیمت کے سامنے دنیا کی تمام اشیاء ہیچ اور بے معنی ہیں۔ یہ مٹی کا پتلا ایسے دل کا مالک ہے جو عشق آشنا ہے۔ تو دیکھ مشرقیوں نے بنایا نقش نیا، طواف اور نہ اس بت کا کر جو ٹوٹ چکا۔ ہے کیا وہ جلوہ کہ بس ایک نگاہ کی لذت سے تھا خاک راہ پہ جو دل وہ مثل شعلہ اڑا۔ اہل مشرق نے نیا تعویذ باندھا ہے، وہ غیروں کے جو جادو تھے ان کے طلسموں کو توڑ چکا ہے۔ ایسی صورت میں اس بت کا طواف مت کر جسے توڑا جا چکا ہے۔ یہ کیسا جلوہ محبوب ہے کہ جس پر نگاہ ڈالنے کی لذت سے دل راستے کی خاک سے چنگاری کی مانند اچھل رہے ہیں۔ کہاں ہے آج وہ تورانیوں کا جذبہ و جوش،
جنہوں نے سینوں کو اپنے نفس سے چھید لیا، پہنچ تو ذوق خودی تک کہ راہ و رو اس کا کٹا تمام جہاں سے، تو آگے خود سے ملا۔ اقبال کہہ رہے ہیں وسط ایشیا کے وہ نورانی ملت کے لوگ اب کہاں ہیں جو ہمیشہ شہر آشوب پسند کرتے تھے اور باطل کو مٹانے کے لیے ہمتاً مصروف رہتے تھے۔ وہ نورانی جو اپنی سانسوں کی تیزی سے اپنے سینے زخمی کر لیتے تھے، جو کبھی چین سے نہیں رہتے تھے۔ پھر کہہ رہے ہیں تو بھی اپنی خودی کے ذوق تک رسائی حاصل کر، کیونکہ مسئلے عشق پہ چلنے والے سارے جہاں سے قطع تعلق کر کے خود سے پیوست ہو گئے ہیں۔ ہے مردہ دل کی نگاہ میں یہ کائنات قفس، دو جام اس نے پیے اور جہاں سے چھوٹ گیا۔ میں ان سواروں کے بیدار عزم کا ہوں غلام، جنہوں نے توڑا ستارہ گرہ میں باندھ لیا۔ فرشتے کو ہے کہاں اور فرصت سجدہ، کہ نوری غر کے تماشائے مشت خاک ہوا۔ علامہ اقبال نے پہلے شعر میں مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ مردہ دل لوگوں کے لیے ان کی نظروں میں یہ کائنات ایک قید خانہ ہے۔ انہوں نے وہ جام پی لیے ہیں، وہ عقائد اپنا لیے ہیں کہ جن سے دکھوں اور غموں سے چھٹکارا مل گیا، لیکن ذمہ داریوں سے فرار حاصل کر لی، یعنی وہ جد و جہد نہیں کر رہے، اسٹرگل نہیں۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں وہ ہمت باندھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے جو شاعری کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ ان لوگوں جو لوگ کمزور ہیں ان میں عزم و ہمت بلند ہو جائے تاکہ وہ کائنات پہ دوبارہ غلبہ پا سکیں۔ اور آخری شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں کام کرتے ہیں اس سے فرشتے بھی مروب ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اب فرشتوں کو دوبارہ اس سجدے کی فرصت کہاں جو کبھی انہوں نے خالق کائنات کے حکم پر آدم کو کیا تھا۔ اب یہ نوری مخلوق خاکی مخلوق کے کارناموں کے تماشے میں مصروف ہیں اور اسے داد تحسین دے رہے ہیں کہ واقعی خالق کائنات کا یہ شاہکار ہمارے سجدے کے لائق ہے۔